بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 31ویں فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق سے افضل ہونا۔ یہ بات بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ فصلوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اب کچھ روایتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پہلی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے زیادہ عزت والا ہوں۔ دوسری روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق حاضر کیا گیا تو وہ سواری کے وقت شوخی کرنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار ہی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ باعزت ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تیسری روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ بعض روایت کے مطابق فرشتوں نے بھی اقتدا کی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت للعالمین اور تمام انسانیت کی طرف مبعوث ہونا اور اپنی امت کا بہترین اور اعتدال والی امت ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا۔ اس کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہذا فضلکم محمد، انہی فضائل کی وجہ سے محمد تم سے بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بزار اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ چوتھی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام پر بھی فضیلت دی اور فرشتوں پر بھی۔ پانچویں روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بتا دو کہ جو شخص مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ملے گا تو میں اسے دوزخ میں داخل کر دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے ان سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ میں نے زمین و آسمان اور چاند و سورج پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میری تمام مخلوق پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اس امت کا نبی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر مجھے ان کی امت میں سے ہی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے گزر چکے ہو اور وہ بعد میں آئیں گے، البتہ انہیں اور تمہیں جنت میں اکٹھا کر دوں گا۔ ان روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوقات سے افضل ہونا اللہ تعالیٰ کے ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور انبیاء و صحابہ کرام کے ارشادات سے ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔